السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عمل کا تذکرہ کریں گے جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ جنت میں میرا پڑوس ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں، بالکل اسی طرح وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کے درمیان کوئی تیسرا شخص نہیں ہوگا، یعنی وہ بلا واسطہ میرا پڑوسی ہوگا جنت میں۔ ہم ذرا سوچیں کہ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی بنیں گے۔ اس سے زیادہ اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بنے؟ یہ پڑوسی وہ ہوگا جو اس دنیا میں یتیم کی کفالت کرتا ہو، اور یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہو، ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یعنی نابالغی کی حالت میں جس کا باپ فوت ہو جائے اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں یتیم کا کوئی باپ نہیں ہوتا تو وہ رحم دل کا بڑا محتاج ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کو بھی بڑی عبادت قرار دیا ہے۔ اگر ہم کسی یتیم بچے کے سر پر رحم کے جذبے سے ہاتھ پھیر دیں تو یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ اور جو شخص یتیم کی کفالت کرے، کفالت کا مطلب یہ ہے کہ یتیم بچے کے کھانے پینے کے خرچ اور اس کے تعلیم و تربیت پر جو خرچ ہوتے ہیں اس کو برداشت کرے۔ اگر کوئی شخص یہ سارے کام انجام دیتے ہیں تو گویا وہ اس یتیم کی کفالت کر رہا ہے اور وہ اس کا کفیل ہے۔ تو جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس ہوں گے۔ سو آئیے ہم یتیم کے کفالت کرنے والے بنیں۔ اگر ہم یتیم کی کفالت نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم یتیم کے سر پر شفقتوں کے ہاتھ ضرور پھیر دیں۔